نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ چ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤ سے کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے اور اس کم واسطے سر تڑ دی بازی لاٹ جن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام وسائل چونکن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع متاع دنیا۔ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی جڑی آیا پاک میں نو تلاوت کرنا اور تانوں سنوں گا شرف حاصل ہویا، یہ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 77ویں آیا پاک ہے جس رب سونے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو نا لوکاں نوں کہ دنیا دا مال و متاع بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ سونے نے دنیا دی حقیقت کو آگاہ کیتا ہے اور دسیا کہ دنیا جڑی ہے بہت قلیل ہے، تھوڑی ہے اور یہ آزمائش ہے، کائنات دی ہر چیز اور انسان دے اندر جو کچھ ہے، نفس ہے، یہ سب آزمائش ہے اللہ کی طرفوں۔ صرف رب سونا دیکھنا ہی چاہتا کہ میرے بندے کیڑے ہیں، شیطان دے بندے کیڑے ہیں، دنیا دے بندے کیڑے ہیں، نفس دے بندے کیڑے، بندیاں دے بندے کیڑے ہیں۔ اس واسطے اللہ سونے نے انسان دی ہدایت و رہنمائی واسطے انبیاء علیہ السلام نو بھیجا، کتاباں صحائف اتارے اور سب تو آخر دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے بھیجیا۔ کوئی کسی نے اپنا حبیب نہیں دندا، اس واسطے اللہ سونے نے احسان جتایا ہے انساناں نو اپنے حبیب نو بھیج کے اور آخری کتاب زندہ اتاری تاکہ کوئی شخص کل قیامت میں کہہ نہ سکے اللہ سونے میں نے نہیں پتا سیدھا رستہ کیڑا ہے۔ سیدھا رستہ قرآن اور قرآن دا عمل، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں شخص بھی قرآن و سنت دے اتے عمل کرتا ہے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندا ہے تو صراط مستقیم تے رہندا، گمراہی تو بچ جاندا ہے۔ تے جیڑا نفس دیاں خواہشاں دے پیچھے لگ گیا، دنیا طلب چ لگ گیا، شیطان دا پجاری بن گیا، ماسو اللہ جوڑ گیا، گمراہ جہنمی فرقیاں دے تبلیغی نصاباں وچ پھس گیا، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے چکراں وچ پھس گیا اور شیطان دے بنائے جننے بھی پروگرام ہیں، یوگا ہے، ریکی ہے، ہپنوٹزم، مسمرزم، سمدہ ہیلنگ انرجی، سپرچلزم، ٹیلی پیتھی، نجوم، رمل، جفل، علم الجفر، پامسٹری وغیرہ وغیرہ جنہیں کالے جادو ٹونے سارے سب شیطان دے بنائے پروگرام تاکہ لوگوں کو قرآن و سنت تو ہٹایا جائے، راہ مولا دا مسافر بنن تو ہٹایا جائے، اللہ دی بارگاہ تو روکیا جائے تاکہ یہ اپنے اندر صلاحیت نہ پیدا کر لین قرآن و سنت عمل کر کے اپنے اندر نورانی نہ کر لینا، پاک صاف نہ کر لینا تاکہ انہاں دی روح
اس جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت عظما دولت کبرا نہ حاصل کر لینا. انسان نو اللہ سونے نے پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا ہے. رب سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی یہ فطرت ہے. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں ہے کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تینوں چاہیے کہ سچے شاکان مولا صحیح العقیدہ علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن متقی نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دشمن علماء مشایخ دی صحبت چ حاضر ہوئے، خدمت چ حاضر ہوئے. انہاں لوکاں دی خدمت صحبت اور دیدار بہت بڑا انعام ہے. اس واسطے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے مصنوی شریف چ دسیا کہ 100 سالہ بیریا عبادت نالوں ایک لمحہ انہاں لوکاں دی صحبت بہتر ہے، افضل ہے. کیونکہ بغیر سچے اللہ والی رہنمائی دے انسان کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا. نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ دی قید جو آزاد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا. رب سونے اس واسطے قرآن کریم دسیا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے. جنہاں نوں اج دیدار مولا نصیب نہیں انہاں نوں آخرت وچ بھی نہیں ہونا. قرآن حکیم دی سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. حضرت بعید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سونے دی بارگاہ حاضری دا شرف ملیا. تے حضرت بعید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سونے دی بارگاہ چ دستبست عرض کی اللہ سونے تیری بارگاہ تک کداں حاضر ہو سکدا. آپ نے فرمایا کہ بھائی عزیز نفس نو چھڑ اور چلے آ. اور نفس دے اندر یہ خواہشاں جنم بندیاں نفس امارہ جڑا ہے، حالانکہ انسان جڑا پاکیزہ نفس لے کے دنیا تے آندا ہے لیکن بدعمالیاں دی ظلمت نہ اپنے نفس نو امارہ بنا لیندا ہے. اور اس گندے نفس امارہ دے اندر جڑیاں گندیاں خواہشاں پیدا ہوندیاں انسان نو دنیا طالب بناؤندیاں، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مختصر چند حدیثاں دا خلاصہ ہے کہ حضور فرمان دی دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت سارے فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے جنت ہے. یہ نفس ہمارا بہت بڑا شیطان فرعون اور یزید ہے انسان دے اندر. شیطان دی جائے قیام ہے، دی ہر خاص شیطان دے آن دا دروازہ ہے. جب تک انسان نفس ہمارا نو نفس لوامہ ملہمہ اور مطمئنہ نہیں بناؤندا اس وقت تک اللہ سونے نو اپنی بارگاہ طرف دعوت نہیں دندا. قرآن حکیم کی رب سونے فرمایا کہ نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی طرف. اس واسطے نفس نو مزکی کرنا ضروری ہے، تزکیہ ضروری ہے، اینو فنا کرنا ضروری ہے. جب تک کہ فنا نہیں ہوئے گا فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی. تو قلب ذات مولا چ ڈبے گا نہیں، محبوب مست نہیں ہوئے گا. اینو کدے بھی فنا فی توحید دا، حق الیقین دا، سلطان الاذکار دا کمال حاصل نہیں ہو. یہ روح باطن چ پرواز کردیاں ہویا حقیقت صلوات تک نہیں پہنچو گی، کیونکہ اتنے تک روح دی پرواز ہے، اس تو اگے نظری سیر ہے. یہ کدے بھی روحانی سپرمین نہیں بن سکتا، روحانی معراج یہ حاصل نہیں ہو سکتی. جہدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومنہ دی معراج ہے. اس راہ دے سب تو رکاوٹاں جنیاں نے نفس تو بعد جڑی بڑی رکاوٹ ہے دنیا دی محبت ہے. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے واسطے فرمایا کہ دنیا ڈھونڈن والے کتے تے در در پھر نہ ہرانے ہو. پھر آپ فرمان دے کہ دنیا زن حیض پلیتی ہرگز پاک نہ تیوے ہو.
اگے آپ فرماندے ادھی لعنت دنیا ہوتے ساری دنیا داراں ہو کہ دنیا دا بری ہے ہی ہے، لیکن جڑے تے پجاری ہے یہ اس دنیا تو بھی گندے نے، انہاں دا پرچھاویں بڑے زہریلے آ۔ اس واسطے طالب مولا نو چاہیے طالبان دنیا تو الگ رہے، ان دے پرچھاویں تو بچے، یہ شکل بھی نہ دیکھے نہ لوکاں دی۔ ہاں وہ اللہ دا رستہ پوچھنا ہوں اور اللہ دا رستہ دکھا دیو، لیکن خود انہاں لوگوں کو بچو، کیونکہ انہاں اندر ظلمت نہ لتھڑیا پریا اپھنیا متفن ہے، بدبودار ہے۔ اسے واسطے انہاں اندر منفی سوچاں ہر ویلے پیدا ہوندیاں، انہاں دی ذہن دی سکرین دے اوتے ہر ویلے منفی سوچاں ہی ہوندیاں، تے کائنات فتنے فساد برپا کر دے لوگ۔ کائنات جنہیں فتنے فساد ہے سارے ایسے نفس و شیطان دے رہے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید النطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھ دے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ کانیاں رہن والے نو دنیا وچ ہی عزت مل جاندی ہے۔ حضرت بشر حافی اگے فرماندے نے کہ تصور کرنا کہ لوگ سانو بہتر سمجھن محض دنیا دی محبت دا مظہر ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ خوف الہی دی نشانی یہ ہے کہ اللہ تو سوا ہر شے تو بے خوف ہو جائے۔ ہاں فرماندے کہ دنیا نام ہے خدا تو غافل ہو جان دا، کیا فرماندے کو کمینہ شخص ہے جڑا اللہ دے رستے تو ناواقف ہوندیاں ہویاں بھی کسے کولوں یہ رستہ سکھدا نہیں۔ کسے تذکرہ اور لکھیا کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ لے کولوں کسے نے صوفی دی تعریف پوچھی تے آپ نے فرمایا کہ دنیا چھڈ کے اللہ نو محبوب بنا لے اور اللہ بھی انہوں اپنا محبوب سمجھے۔ اسے تذکرہ اور لکھیا کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ جدوں میں دنیا چھڈ کے عشق مولا اختیار کیتا تے میں اپنی ذات نو بھی دشمن تصور کرن لگ پیا، اور جدوں میں انہاں حجابات نو درمیان چو اٹھاتا جڑا میرے اور اللہ درمیان سی تے انہیں مینوں اپنے کرم نال نوازتا۔ تے گیا فرما دے کہ دنیا اہل دنیا واسطے غرور ہی غرور ہے اور آخرت اہل آخرت واسطے سرور ہی سرور ہے۔ حضور بایزید کے فرما دے نے کسی نے آپ کو پوچھیا کہ اللہ تک رسائی کس طرح ممکن ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو دنیا دی طرف نظر اٹھا، نہ یہ گلاں سن، اور نہ طالبان دنیا تو خود گل کرنا بھی چھڑ دے۔ اگے حضرت بایزید لکھے آگے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے سوال کیتا کہ عارف کون ہے، تے آپ نے فرمایا کہ دنیا چ رہ کے بھی تھوڑے تو دور بھجدا رہے اور خواب دے وچ بھی نہ تو اللہ تو سوا کسی ہور نو دیکھے نہ کسی تے اپنا راز ظاہر کرے۔ آپ کو پوچھا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دی وضاحت فرما دیو، تے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا نو چھڑ دے کہ انہاں دونوں چیزاں دا قصہ ہی باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلیمات اللہ والیاں دی یہ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دنیا نو چھڑ دئیے، دنیا تو بھی دور رہی ہے اور جڑے طالب ہے طالبان دنیا انہاں تو بھی دور رہی ہے اور قناعت دی زندگی اختیار کریے، یعنی توکل قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے اور مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہیے۔ اپنے خلقی حص و حرکت، آرزو، تمنا، مراد، غرضاں، خواہشاں اور مرضیاں نو سوڑے مولا تے قربان کر دیے، اپنے ارادے اختیار نو بھی اللہ سونے تے قربان کر دیے، سر تو لے کے پیراں تک ارادہ الہی بن جیے،
فعل الہی بن جائے، مرضی مولا بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، اور جو کچھ بھی کائنات دے اندر تقدیری پروگرام چل رہا ہوتے راضی ہو جائیے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن کی کوشش نہ کریے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو جب انسان نو یہ نعمت ملے گی تو پھر انسان نو اپنے اندر کائنات دے اندر افعال الہی جاری نظر آؤ گے۔ یہ نظام کائنات اللہ پاک دے حکم نہ چل رہا، کائنات دی کسے لہر دی ضرورت نہیں ہے، کسے انرجی دی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے، کسے پتے دی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی مرضی نہ طرف تو ٹوٹ کے تھلے گر جائے، کسی دی ضرورت نہیں کسی نے کوئی نقصان پہنچا دے، کسی نے نفع پہنچائے۔ جو کچھ بھی سب اللہ کی طرفوں، نفع، نقصان، عزت، ذلت، بیماری، صحت، دکھ، سکھ، یہ سب اللہ کی طرفوں۔ حالانکہ اللہ سونے کی طرفوں خیر ہی اتردا ہے، لیکن انسان دی بدعمالیاں جڑیاں نے، یہ بدعمالیاں نو فرشتہ لے کے اللہ سونے دی بارگاہ جاندا ہے، پھر پوچھدا اللہ سونیا کہ میں یہ نتائج مؤثر کر دیں یا غیر مؤثر کراں، تو پھر رب سونا جو حکم فرماؤں ہے کہ انہیں برا عمل کیتا ہے نتیجہ کڑ دے، تاکہ انہوں نصیحت ہوئے اور دنیا تو منہ موڑے تو میرے پاس رجوع کرے، توبہ کرے، سیدھے رستے چلے، اپنی غلطی تسلیم کرے۔ اس واسطے اللہ نتائج کڑتا ہے، دکھ سکھ جنہیں دکھ ہے، بیماریاں، مسائل، مشکلات، ڈپریشن، اس واسطے اللہ طرف ہے، ساڑھے اعمال دا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ سن میں کسی نے دکھ دے کے راضی نہیں۔ میرا مولا تھا ہر ویلے بڑی محبت بڑی نگاہ سارے انسانوں دیکھ رہا کہ واپس پلٹے ہون میری طرف، جس مقصد واسطے میں انہوں نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنا۔ روزے الست دیاں سعید الفطرت روحاں جنیاں بھی نے جنہاں روزے الست، جو رب سنے فرمایا سی الست بربکم تے انہاں زبان دے نال دلوں بھی کیا سی بلا، اقرار کیتا سی ہاں تو ساڈا رب ہے، اور پھر قلباً ذات مولا چ ڈب گئے سکے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ دیاں روحاں سی جڑیاں ہمیشہ تو خدا مست ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ یہ روحاں جویں جویں دنیا بھی آؤندیاں تے خدا مست رہندیاں، نفس شیطان، دنیا شیطان، ماسو اللہ تو کلی قلب نو منہ موڑ لیندیاں نے، اور اتنا منہ موڑ دیاں کہ کوشش بھی کرنے انہوں ماسو اللہ دا خیال نہیں آتا۔ فنا و نیستی اور جمعیت دا کمال انہوں لوگوں کو حاصل ہوندا، حق الیقین دا، سلطان الاذکار دا، فنا فی توحید دا وہ کمال حاصل ہوندا انہوں لوگوں کو۔ ہر لمحہ حسن مطلق واسطے جیندے آ، ذات واجب الوجود، ذات احدیت دی طرف راغب رہندے نے، اور حکیم مطلق دی عاشق ہوندے نے، کیونکہ ایمان دی روح یہ ہے۔ قرآن کریم بھی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سنا فرماؤں ایمان والے جڑے رب سنے نا جنون نہیں عشق کردے نے، کیونکہ رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات، اللہ دی ذات تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ سچے شاکان مولا علوم نبوت دے وارث زندہ دل اولیاء اللہ صحبت حاضر ہو گئے نہ کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کر دی روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کرے، اپنے دل سے لقاء کروائے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات کرے تاکہ دل دا آئینہ صاف ہوئے دے تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن، اور اس دل دے اندر اللہ سونا جلوہ آرا ہوئے، کیونکہ انسانی دل اللہ سونا دی جلوہ گاہ ہے۔ دل دا آئینہ صاف ہوندا تے پھر انسان نو ایتھے اللہ سونا دا دیدار نصیب ہوندا ہے۔ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ،
تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹھ مٹھن والے فرماندے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ تے حضور باب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ قرآن کریم وچ رب سونے فرمایا میں تیری شہادت تو بھی نیڑے ہاں۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے۔ انسان نو چاہیے کہ درمیانی حجابات دور کر دے تاکہ اللہ سونے کا دیدار ہوگے جس مقصد واسطے دنیا تے آیا۔ ہائی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ جو نکل جائیے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے، شیطان دے بنائے نصاباں تو الگ ہو جائے، اور اللہ دا بنائے نصاب قرآن و سنت یہ مطابق زندگی گزاری ہے۔ بدعات تو بچی ہے، رخصتاں تو بچی ہے، شیطانی رسم و رواجاں تو بچی ہے، تقوی دی زندگی اختیار کریے، احتیاط دی زندگی اختیار کریے، تو قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے۔ لیکن عمل تاں ہی نصیب ہو اگر اسی شیطان دے پروگراماں تو الگ ہوواں گے، پجاریاں تو الگ ہوواں گے، گمراہ فرقیاں تو الگ ہوواں گے، دو نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ ہوواں گے، تے سچے اللہ والے بارگاہ چ حاضر ہوواں گے، تو پھر ساڈے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئے گی، نور قرآن، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور دوام قلبی ذکر حضور ساڈے اندر پھر رچے بسے گا، نور ایمان ہر لہر تک پہنچے گا، تے ہر اندروں ظلماتی لہر جل جائے گی، تے پھر روح اس وجود چوں خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردیاں ہویا اللہ سن دی بارگاہ چ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اس تا بڑے حقیر پر تقصیر عاجز مسکین انسان ہے، تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، قرار اسلام میں غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفہ ساڈے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڈے حواس سوچاں اور قلب نو پاک فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا، غزوہ ہند چ عملاً شریک ہون، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امت واحدہ، وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے جد و جہد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔